اگر آپ نے الیکشن نہ کروائے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا. کیوں کہ میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آنے دوں گا. پولیٹیکل کیونکہ میں تو کارروائی کروں گا, میں تو احتجاج کروں گا, میں تو یہ کروں گا, میں تو وہ کروں گا. اب میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں, کل کو میں احتجاج ہوگا, کے پی بھی آ جائے گی اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی آ جائے گی اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بھی آ کے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جائے گی اور احتجاج کریں گے, ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا. تو پوری طرف سے خان صاحب کی تو پوری کوشش ہے کہ ڈیسٹیبلائز اس حد تک کیا جائے کہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی, مگر کہ فوج کے اندر پھر بے چینی ہو جائے کہ یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا, خان جو ہے ابھی بھی بڑی گڑبڑ کر رہا ہے, اور یہ یقینی طور پہ یہ ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی, سارے ملک کا نقصان ہو جائے گا. چلو پھر اس کے لیے کچھ کریں, کوئی راستہ نکالیں اس کے لیے. تو وہ اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں کہ یہ انڈر پریشر آ کے جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی یہ سوچیں کہ یار اب ہم باہر نہیں بیٹھ سکتے, یہ تو جینیونلی سب کولیپس ہونے جا رہا ہے اور خان کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اور خان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں. تو پھر یہی ہے کہ کچھ مکا کراتے ہیں تاکہ یا سوچتے ہیں کہ ہم خود آ سکتے ہیں, وہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر ڈالتے ہیں کیونکہ خان تو بات ماننے والا نہیں ہے اور جتنی جلدی الیکشن ہو سکے ہم وہ کروا لیتے ہیں. تو یہ ہے خان صاحب کی اسٹریٹجی. آپ نے پوچھا تو اس سلسلے میں یہ ابھی انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے جو راستے ہیں ایگزٹ کے یا انٹری کے راستے جو ہیں اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا کہ واپس انٹری کیسے کرنی ہے, پارلیمنٹ میں جانا ہے نہیں جانا. ادھر سے ایگزٹ کے جو سارے فیصلے ہیں وہ کر بیٹھے ہیں کہ اگر وہاں انٹری نہیں ہوتی, کوئی مکمکا نہیں ہوتا الیکشن ڈیٹ کے اوپر, تو پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں اور سب کچھ یہ کر کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر احتجاج کرتے ہیں. اور یہی شاید پریشر حکومت کے اوپر اتنا پریشر ڈالنے کی یہ نہیں ہے اسٹریٹجی, یہ جنرل عاصم منیر کے اوپر اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی. صحیح. تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی, کہا کہ کچھ تبدیلیاں جو ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی ہیں جس کے لیے نئی قیادت کو ٹائم ملنا چاہیے. تو وہ تبدیلیاں کیا ہیں اور کیا وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو ملے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چاہ رہے تھے, کچھ تبدیلیاں سے مراد یہ ہے کہ فوج کے اندر کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں. میرا خیال ہے یہی ان کا مطلب ہے, اور تو کوئی مطلب ہو نہیں سکتا تھا. کچھ تو یہ تبدیلی کے بارے میں یہ پہلے بھی بات کر رہے تھے نا کہ گینگ آف 4 اور مس ڈرٹی ہیری اور اس قسم کی باتیں لگے ہوئے تھے. پھر نام وام بھی انہوں نے لیے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جو وہ جو رپورٹ والدہ نے سپریم کورٹ کے اندر دی ہے اس رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہے انہوں نے, نام لیے ہیں 7 نام ہیں, 7 نام لیے ہیں اور فوجیوں کے نام لیے ہیں. تو اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ یہ پریشر تو وہی ہے نا کہ آج کو یہ خبر آئے گی آپ کسی سٹیج پہ کہ یہ اتنی لمبی چوڑی جو رپورٹ جو لیٹر لکھا ہے والدہ صاحبہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں, ان کی جو قتل ہوا ہے, وہ کس نے لکھا ہے خط, کیوں نام یہ ڈالے گئے ہیں, یہ تو ڈائریکٹ الزام لگا دیا آپ نے فوج کی قیادت کے اوپر. تو یہ تو بڑی, تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب وہ ظاہر ہے یہ پریشر ہوا ہے کہ تبدیلی جو ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ تبدیلی کریں گے, جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یا کچھ ہوگا, تو آپ کیوں نہیں وہ کرتے. مگر ساتھ یہ بھی کہ ابھی تو بڑی ارلی سٹیجز ہے, گنجائش ہے ابھی, مگر پریشر پوائنٹ بنا لیا ہے کہ یہ پریشر لگانا ہے, اور اسی لیے یہ وہ خط لکھوایا گیا اور اسی لیے سپریم کورٹ کے اندر وہ دیا گیا. اور آپ دیکھیے گا آگے یہ بات آ جائے گی کہ وہ خط لکھا کس نے ہے اور یا کس نے لکھوایا ہے اور کس نے ڈرافٹ کیا ہے, اور یہ بات بھی باہر آ جائے گی. مجھے تو خیر شاید تھوڑی بہت علم ہے, میں ابھی بات نہیں کرتا, الزام لگانا اچھی بات نہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.